کیا بھابھی جی؟ اب ایسا بھی کیا شرمانا؟ میرے سامنے ہی اپنی ان حسین زلفوں کو سنوار لیجئے نا۔ میں بھی تو دیکھوں آخر کیا رکھا ہے ان زلفوں میں، کہ بھائی ایک بار جو آپ کے پہلو میں آ جائے تو انہیں دنیا کی ہوش ہی بھول جاتی ہے۔ وہ جس انداز میں بولا تھا، زویا کا تو چہرہ سرخ لال ہونے لگا۔ زویا کے بال مکمل طور پر بھیگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی قمیض بھی بھیگنے لگی تھی۔ اس کے وجود کی رعنائیاں واضح طور پر دکھائی دے رہی تھیں، جن پر جس قدر بے باکی کے ساتھ وہ دیکھ رہا تھا، زویا سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ گھر کے سارے کام نمٹانے کے بعد واش روم نہانے کے لیے گئی تھی۔ اس وقت گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ سارے کام نمٹانے کے بعد اس نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ پسینے سے وہ مکمل طور پر شرابور تھی۔ نہانے کے لیے جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو زویا کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اسے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنے کپڑے نکال کر وہ واش روم جا چکی تھی۔ نہاتے ہوئے بھی اسے بار بار یہ احساس ہو رہا تھا جیسے کوئی انتہائی چیر دینے والی نظروں سے اسے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، مگر چونکہ گھر میں اکیلی تھی اس لیے زویا نے یہی سمجھا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے۔ اس واش روم میں ایک روشن دان بھی موجود تھا جو کہ گھر کے لان کی جانب کھلتا تھا۔ بے ساختہ زویا کی نظر وہاں گئی اور ہڑبڑاتے ہوئے اس نے جلدی سے نہا کر کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ ایک عجیب سا احساس اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، جیسے کوئی اسے نہاتے ہوئے چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھے اپنے بالوں کو کنگھی کر ہی رہی تھی جب اس کا دیور کمرے میں آ دھمکا تھا۔ ہڑبڑا کر اس نے فوراً دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا اور کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ نوک کر کے نہیں آ سکتے کیا؟ یہ سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ابھی بھی ڈھٹائی کے ساتھ صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا، کیوں بھابھی جی، آپ کا چھوٹا دیور ہی تو ہوں، مجھے دیکھ کر آپ ایک دم سے سٹپٹا کیوں جاتی ہیں؟ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ زویا فوراً ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگی کہ تمہاری نظریں جس طرح میرے وجود پر گردش کرتی ہیں نا، میں کوئی بچی نہیں ہوں، سب جانتی ہوں۔ تمہارے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے، چلے جاؤ میرے کمرے سے۔ مگر وہ فوراً زویا کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا بھابھی جی، جب میرے ارادے جانتی ہیں تو میری من کی مراد پوری کیوں نہیں کر دیتی؟ نہ جانے کب سے آپ کو سوچ کر آہیں بھرتا ہوں۔ رات کو لیٹتا ہوں تو بستر پر کروٹیں بدلتا رہ جاتا ہوں۔ آپ کی قربت پانے کی خاطر ساری رات میری تڑپتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ جتنا پیار آپ بھائی کو کرتی ہیں، اس میں سے تھوڑا سا اگر مجھے کر دیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ زویا کے لیے مزید اس کی یہ بات برداشت کرنا ناممکن تھی۔ وہ زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکی تھی۔ کہنے لگی کہ شرم آنی چاہیے تمہیں، ارے بھابھی ماں جیسی ہوتی ہے۔ میں ابھی تمہارے بھائی کو بتاتی ہوں، بہت برداشت کر لیا میں نے، لیکن اب یا تو تم اس گھر میں رہو گے یا پھر میں۔ یہ کہتی ہوئے وہ فوراً اپنے فون کی طرف بڑھی ہی تھی کہ جب اپنے گال پر ہاتھ رکھے وہ انتہائی خطرناک تیوروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور پھر اگلے ہی پل اس کی گردن سے پکڑ چکا تھا۔ بیڈ پر پٹکنے کے بعد کہنے لگا، اب تم میرے ہاتھوں سے بچنے والی نہیں۔ وہ اس پر اپنی گرفت سخت کر چکا تھا کہ تبھی دراب نے زویا کی زپ کھول کر اس کے آج خانزادہ ہاؤس میں معمول سے ہٹ کر گہما گہمی تھی، کیونکہ آج اس گھر کی لاڈلی بیٹی زویا خانزادہ کا رشتہ طے ہونا تھا۔ لڑکے والے آئے بیٹھے تھے۔ زویا کی ہونے والی ساس اسے اپنے پہلو میں بٹھائے بار بار صدقے واری جا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ بس بھائی صاحب، زویا آج سے ہماری۔ میرا تو بس نہیں چل رہا کہ بس ابھی مولوی صاحب کو بلاؤں اور رخصت کر کے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میرے اپنے بیٹے کی شادی کو لے کر بڑے ارمان ہیں۔ زویا شرمائی شرمائی سر جھکا کر بیٹھی تھی، دوپٹے کو بڑے سلیقے سے سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ سامنے ہی صوفے پر زاویار بیٹھا تھا جو مسلسل اس کے حسین من موہنے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے چہرے پر زاویار کی نظروں کی تپش محسوس کر کے زویا شرمائے جا رہی تھی کہ تبھی ایک دم سے 20 سالہ دراب خانزادہ صوفے سے اٹھا اور آ کر زویا کے ساتھ بیٹھ گیا اور بڑی بے شرمی کے ساتھ اپنا ہاتھ وہ زویا کے کندھے پہ رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میں پہلے بتا رہا ہوں
ہم یہ شادی دھوم دھام سے کرنے والے ہیں۔ میں زویا بھابھی کے لیے خود ڈریسز رول کروں گا۔ وہ چہکتے ہوئے جس انداز میں بولا تھا، زویا کے تو پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ بھلے وہ اس کا دیور تھا، رشتے میں اس سے چھوٹا تھا، مگر عمر میں اس سے بڑا تھا۔ زویا کی عمر اس وقت 19 سال تھی۔ وہ تھوڑی سی جھجکتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی، مگر وہ باتوں ہی باتوں میں اس کے مزید قریب آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر زاویار کی طرف دیکھا۔ وہ تو سیدھا سادہ سا شخص تھا، شاید اس کے لیے یہ سب کچھ نارمل تھا۔ تبھی زویا کی ساس کہنے لگی کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بیٹی نہیں دی نا، تو اسی لیے دراب کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ اس کی جو بھابھی ہوگی وہ اسے بالکل بڑی بہنوں کی طرح پیار کرے گا۔ زویا کو اس کا یوں اپنے قریب بیٹھنا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ چکی تھی۔ کھانے کے دوران بھی جس انداز سے دراب اسے دیکھ رہا تھا، وہ تھوڑی ہچکچا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ دیور تھا، چھوٹا تھا، سب کا لاڈلا تھا، مگر اس کو یوں عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنا اندر تک جھلسا چکا تھا۔ بہرحال وہ پھر بھی یہ سب سوچتی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ شادی ہال میں اس وقت برائڈل روم میں وہ اکیلی تھی۔ باہر بارات کے دھوم دھڑکے کی آوازیں آ رہی تھیں اور اسی کے ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی تھیں۔ جب برائڈل روم کا دروازہ کھلا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے دراب کھڑا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ دلہن بنی زویا کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ چلتے ہوئے آگے آیا تو کہنے لگا کہ کاش میں آپ سے شادی کر سکتا، مگر ہائے، یہ حسرت حسرت ہی رہ گئی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر وہ یہ بولا تھا۔ زویا تو یوں تھی جیسے کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے آپ کا، اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ فوراً ہنس پڑا، کہنے لگا کہ ارے بھابھی جی، آپ اتنی اچھی ہیں، پورے گھر میں صرف آپ کی تعریفیں ہی ہوتی رہتی ہیں، ہمیں تو آپ کا نام بھی حفظ ہو چکا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کاش مجھے بھی آپ جیسی لڑکی زندگی میں مل جائے۔ زویا اس سے پہلے کچھ کہتی اس کی کزنز اور دوستیں وہاں پر آ چکی تھیں اور مجبوراً ہی صحیح دراب کو وہاں سے جانا پڑا۔ نکاح کے بعد بھی جب فوٹو سیشن ہو رہا تھا تو وہ ایک بار پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا اور کبھی اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا، سب کی نظروں سے بچ کر، کبھی وہ اس کی کمر کو بینچتا تو کبھی اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر ایسی عجیب حرکتیں جس قدر ہو سکتی تھی کر رہا تھا۔ یہ سب حرکتیں زویا کو بری لگ رہی تھی۔ اس کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کا چھونا بالکل بھی گوارا نہیں تھا، مگر وہ اس وقت کچھ ایسی صورتحال میں تھی کہ چاہ کر بھی کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ دراب اچھی عادتوں کا مالک نہیں ہے۔ وہ رخصت ہو کر زاویار کے ساتھ اس کے گھر آ چکی تھی۔ کمرے کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ جب زاویار کمرے میں داخل ہوا، مسکرا کر اس نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، پھر محبت بھری باتیں ہوئی تھیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا، ذرا قریب کھسکا اور اس کی گردن پر ہاتھ رکھ دیا۔ زویا بھی شرمائی ہوئی اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ان لمحات کو تو وہ کب سے اپنے دل میں بسائے بیٹھی تھی، مگر وہیں زاویار جیسے ہمسفر ملنے کی اسے خوشی بھی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی گردن پر محسوس کر کے سرشاری میں ڈوبنے لگی اور اپنی آنکھیں بند کر گئی کہ جبھی اسے یوں محسوس ہوا جیسے دو آنکھیں گھور کر اسے دیکھ رہی ہیں۔ شاید عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ شوہر کے علاوہ کوئی غیر اسے غلط نظروں سے دیکھے تو وہ فوراً احساس ہو جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں جیسی کھولی تو زاویار آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ باری باری اس کی آنکھیں چومنے کے بعد وہ اپنا ہاتھ اس کی کمر پر لے گیا، کھینچ کر اپنے قریب کر لیا اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا چکا تھا۔ وہ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا اور ساتھ محبت کا اظہار بھی کر رہا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ ان لمحات کو گزارنے کے لیے نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا ہے۔ آج کی رات کو میں یادگار بنا دوں گا۔ مگر زویا تو معاف دماغ کے ساتھ اس کی یہ بات سن رہی تھی۔ اس کی نظریں تو بالکل سامنے بالکنی کی طرف تھیں۔ ان کے بیڈ کے بالکل سامنے کانچ کا دروازہ تھا جس کے آگے پردے گرے ہوئے تھے، مگر وہ دروازہ کھلا تھا۔ بالکنی سے آنے والی ہوا ان پردوں کو اڑا رہی تھی۔
اور ایسے میں زویا کو لگا جیسے وہاں پر کوئی کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ زاویار اس کے وجود سے سکون حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا ذہن بھٹکا ہوا دیکھ کر وہ بدمزہ سا ہوا۔ کہنے لگا، کیا ہوا ہے زویا؟ تم میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہی ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ زویا ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ زاویار وہاں پر کوئی ہے۔ اس نے بالکنی کی طرف اشارہ کیا تو زاویار کہنے لگا کہ ارے جان، وہاں پر کس نے ہونا ہے؟ یہ بالکنی صرف ہمارے کمرے تک ہی موجود ہے۔ وہ اٹھا اور پردے کو ہٹایا۔ وہاں پر سچ مچ کوئی موجود نہیں تھا۔ زاویار اس کھڑکی کو بند کر چکا تھا اور دوبارہ سے اس کے قریب آیا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کی جیولری اتارنے لگا اور پھر الماری سے اس کے لیے سوٹ بھی نکالا تھا۔ کہنے لگا کہ جلدی سے یہ پہن کر آؤ، اس کے بعد ہم اس رات کا آغاز کریں گے۔ وہ اپنی ایک آنکھ دبا کر بولا تو زویا بھی شرما سی چکی تھی۔ جیسے ہی وہ واش روم میں گئی تو ایک ہوا کا جھونکا اسے محسوس ہوا۔ روشن دان بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ کپڑے چینج کر تو رہی تھی، مگر اسے اپنے وجود پر کسی کی خطرناک نظریں محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے روشن دان سے کوئی اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ جب اسے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ بار بار اس کا ذہن دراب کی طرف جا رہا تھا۔ دراب کا انداز شریفوں والا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ چینج کر کے کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ زاویار اسے باہوں میں بھر چکا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے وجود پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ اس پر جھکتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا اور دھیرے دھیرے گستاخیاں عروج پر پہنچ رہی تھی۔ زاویار کی محبت دیکھ کر زویا اپنے آنکھیں بند کر چکی تھی اور اپنا آپ زاویار کو سونپ چکی تھی۔ تبھی بالکنی میں کھڑے دراب نے انتہائی حقارت سے ان دونوں کو دیکھا۔ باہر ہوا چل رہی تھی، اس لیے کھڑکی کے پردے ابھی بھی اڑ رہے تھے۔ وہاں پر اتنی گنجائش ضرور موجود تھی کہ اس کمرے میں جو کچھ ہو رہا تھا دراب کو وہ سب کچھ صاف صاف نظر آئے۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بیت چکا تھا۔ آنکھوں میں مارے غصے کے پانی آ چکا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کھڑکی توڑ کر وہ اندر آ جائے اور زاویار کو زویا سے الگ کر دے۔ ان دونوں کی محبت بھری آوازیں سرشاری میں ڈوبے وہ لمحات باہر تک سنائی دے رہے تھے، اور یہ سب کچھ سن کر دراب آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اپنے کمرے میں وہ اسی بالکنی سے گیا تھا۔ اس کا کمرہ ساتھ ہی موجود تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی پھیلانگ کر کمرے میں آ گیا اور غصے سے تکیا اٹھا کر اپنے منہ کے آگے رکھ کر فلک گشاف چیخا اور پھر وہ تکیا سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر دے مارا۔ کہنے لگا، تم نے سوچ بھی کیسے لیا زویا میں اتنی آسانی سے تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا؟ تم صرف اور صرف میری ہو۔ مجھے تو قبول نہیں کیا تم نے، لیکن میرے بھائی کو قبول کر لیا۔ تم میری انا کو جانتی نہیں ہو۔ میں تمہاری دنیا کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ جب تک تم میری نہیں ہو جاتی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ اپنے دراز سے وہ سگریٹ نکال کر سلگھا چکا تھا۔ بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھ کر وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے لگا۔ پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں پھیل چکا تھا اور اسی دھوئیں میں اسے کچھ ماہ پہلے کے لمحات یاد آنے لگے۔ جس کالج میں دراب پڑھتا تھا اسی میں زویا بھی پڑھتی تھی۔ شاید ہی پورے کالج میں کوئی اتنی حسین اور جمیل لڑکی ہو جیسی زویا تھی، مگر وہ لڑکوں سے بات چیت نہیں کرتی تھی۔ لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی، پڑھائی میں بھی اچھی تھی۔ اگر کوئی لڑکا چاہ کر بھی اسے لائن مارنا چاہتا ہے یا بات کرنا چاہتا تو وہ اسے بالکل نظر انداز کر دیتی تھی۔ اس کے چاہنے والوں میں دراب بھی شامل تھا۔ دراب نے پہلی بار جب زویا کو دیکھا تو دیکھتے ہی دل ہار بیٹھا تھا۔ کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی، وہ زویا کے ساتھ بھی دوستی کرنا چاہتا تھا۔ ایک روز بہانے سے اس کے پاس گیا اور نوٹس کے بہانے وہ اس سے بات چیت کرنے لگا، مگر زویا اسے اکثر نظر انداز کر چکی تھی۔ اس نے دوستی کا بھی ہاتھ بڑھانا چاہا، مگر زویا اسے منع کر چکی تھی کہ نہیں، مجھے لڑکوں سے دوستی کرنے میں اور حرام ریلیشن شپ رکھنے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ دوبارہ میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش مت کرنا، سمجھے؟ مختصر یہ کہ جتنی بار بھی دراب نے اس کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اس کے لیے گفٹس، پھول دینا چاہے، اتنی بار ہی زویا نے اسے دھتکارا تھا۔ یہ بات دراب کو اندر ہی اندر جھلسا رہی تھی۔ اپنے گھر میں وہ چھوٹا تھا، سب کا لاڈلا تھا، اور آج تک اس نے جس بھی چیز پر ہاتھ رکھا تھا وہ اس کو مل کر رہ چکی تھی۔ مارے غصے کے وہ اس حد تک بڑھ گیا کہ ایک روز جب ان کا کالج میں آخری پیپر تھا اور اس کے بعد وہ سب دوست الگ ہونے والے تھے،
موقع پا کر وہ زویا کو ایک جانب گیلری میں لے گیا اور اسے دیوار سے لگا کر کہنے لگا، کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ ہاں، بہت ناز ہے تم اپنے اس حسن پر۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ دوستی کرو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا میری بات؟ زویا کو غصہ آ چکا تھا، وہ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار گئی تھی۔ کہنے لگی کہ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ زبردستی کرنے والے؟ کیا تم مجھے زر خرید غلام سمجھ رہے ہو؟ کیا تم نے مجھے اپنے باپ کی دولت سے خرید رکھا ہے جو مجھ پر روب جماؤ گے؟ میرا جو دل چاہے گا میں کروں گی۔ میں کالج یہاں پر پڑھنے کے لیے آتی ہوں، یہاں پر لڑکوں سے دوستیاں کرنے کے لیے نہیں۔ دوبارہ میرے سامنے مت آنا، تم جیسے ہی لوفر لفنگے پر تو میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ اسے اچھا خاصا ذلیل کرنے کے بعد وہاں سے جا چکی تھی۔ دراب کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ لڑکی کالج کے پرنسپل کو نہ بتا دے۔ اگر کالج کے پرنسپل تک بات پہنچی تو اس کے باپ کو وہ سیدھا اس کی رپورٹ پیش کر دیں گے، اور یوں اس کی نہ صرف اپنے باپ بلکہ بڑے بھائی سے بھی اچھی خاصی بے عزتی ہو سکتی تھی۔ کالج سے جانے کے بعد ان چند ماہ میں وہ زویا کو بھول ہی چکا تھا، مگر جب اس کے بڑے بھائی زاویار کا رشتہ طے ہوا اور اتفاق سے وہ لڑکی زویا ہی نکلی تو دراب کے اندر کی آگ ایک بار پھر بھڑک چکی تھی۔ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کے بڑے بھائی کی بیوی بن چکی ہے، مگر اس کے اندر کا بدلہ اور آگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے سامنے خود کو کمتر سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکی جس نے میرے رشتے کو، میرے پروپوزل کو میرے منہ پر ٹکرایا تھا، وہ میرے بھائی ہی کی بیوی بن کر، جس نے میرے رشتے کو، میرے پروپوزل کو میرے منہ پر ٹھکرایا تھا، وہ میرے ہی بھائی کی بیوی بن کر ان کے بستر پر اسے تسکین پہنچا رہی ہے۔ ساری رات وہ سو نہیں سکا تھا، بار بار ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے اب زویا اور زاویار کیا کر رہے ہوں گے۔ وہ یقیناً زاویار کی باہوں میں ہوگی، سونے کی ضد کر رہی ہوگی، مگر زاویار اسے سونے نہیں دے رہا ہوگا۔ جس طرح کی ہنسی اور محبت بھری آوازیں وہ سن چکا تھا، اس کے اندر تو جیسے آگ بھڑک رہی تھی۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا، اور پھر کمرے کی نیم روشنی میں وہ زویا کو جس حالت میں دیکھ چکا تھا اس سے خود کو فراموش بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ زویا بالکل بے لباس کمفرٹر میں لپٹی ہوئی تھی، اور اس کی سفید دودھیا رنگت کے کندھے، اس کا چمکیلا وجود اسے یاد آ رہا تھا۔ وہ تو یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ زاویہ کے کندھے پر ایک کالا تل ہے جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا ہے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھ کر باہر گیا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ساری رات سگریٹ پی پی کر آنکھیں سرخ لال ہو چکی تھی۔ جب رخسانہ بیگم نے اسے دیکھا تو کہنے لگی کہ ارے تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی پڑی ہیں؟ کیا رات کو سو نہیں پائے؟ وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگا کہ نہیں موم، پتہ نہیں نیند ہی نہیں آئی مجھے ناشتہ دیتے ہیں۔ وہ تھکا ہارا بیٹھا تو اس کی ماں کہنے لگی کہ ارے بیٹا، آج ہماری بہو کا اس گھر میں پہلا دن ہے، اپنی بھابھی کو آنے دو، پھر ہی ناشتہ کریں گے۔ وہ جل کر کہنے لگا کہ کیوں، ابھی تک وہ اٹھی نہیں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ ارے بیٹا اٹھ جائیں گے، ابھی اتنی بھی کیا جلدی ہے، کل ہی تو آئی ہے اس گھر میں، آج ان کی پہلی صبح ہے۔ وہ مسکرا کر کہہ چکی تھی، جبکہ دراب تو اندر تک کلس کر رہ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور زویا اور زاویار دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ زاویار کافی فریش لگ رہا تھا، حشاش بشاش تھا، جبکہ زویا شرمائی شرمائی تھی۔ اس کے چہرے پر جو رنگ، روپ اور نکھار تھا وہ دیکھ کر تو دراب کا جی چاہا کہ وہ نہ جانے کیا کر گزرے۔ اس کے بعد چند روز تو دعوتوں میں ہی لگ چکے تھے۔ دھیرے دھیرے زندگی معمول پر آئی تھی۔ زویا سب کے ساتھ گھلنے ملنے لگی تھی، مگر دھیرے دھیرے دراب نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اس روز رخسانہ بیگم کی طبیعت تھوڑی خراب تھی۔ زویا نے کچن کی ذمہ داری خود ہی سنبھال لی تھی۔ وہ کچن میں اس وقت کھانا بنا رہی تھی جب دراب وہاں پر آیا۔ چلتا ہوا آ کر اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ دراب کو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں چاہیے تو صحیح، کیا دے پاؤ گی؟ وہ ذو معنی انداز میں بولا تھا۔ زویا کہنے لگی کہ ہاں بتائیں کیا چاہیے آپ کو، اگر میں نہ دے سکی تو آپ کے بھائی تو آپ کو ضرور ہی دیں گے۔ وہ بھی اس کو ٹکر کا جواب دے چکی تھی، مگر وہ پھیکا سا مسکرا کر کہنے لگا ویسے ایک بات تو ہے،
تم لڑکیاں ہوتی بڑی منافق اور دوغلی ہو۔ اس کی بات پر وہ بغیر اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگیں کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دراب کہنے لگا، میں نے بھی تو تمہیں شادی کی آفر کی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن میرا پروپوزل تو تھپڑ مار کر ٹھکرا دیا تھا تم نے۔ پھر میرے بھائی میں ایسا کیا دیکھا کہ اس سے شادی کر لی، اور آج یہاں میری ہی بھابھی بن کر موجود ہو۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید اپنے بھائی کی ہی خاطر وہ ماضی کو بھول چکا ہوگا۔ زویا کو ان الفاظ کی امید نہیں تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ دیکھو دراب، اس وقت تم غلط تھے اور میں ٹھیک تھی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ابھی بھی اگر تمہارے بھائی کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے تو میرے گھر والوں نے اسے میرے لیے منتخب کیا اور میں نے اسی سے شادی کی۔ تم مجھے مزید پریشان نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ میں تمہیں زاویار کا چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں، سمجھے؟ وہ بڑے پیار سے اسے یہ بات کہہ چکی تھی، مگر غصے سے اس نے سامنے فروٹ والی ٹوکری سے چاقو اٹھا کر شیلف پر دے مارا تھا۔ وہ دانت بیچ کر کہنے لگا، نہیں ہوں میں آپ کا بھائی، سمجھی؟ اتنا ہی بھائی بنانے کا شوق ہے تو جا کر اپنے ماں باپ سے کہو، وہ تمہیں بھائی پیدا کر کے دیں گے۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ میں پہلے بھی تم سے محبت کرتا تھا، مگر محبت کو تم نے ضد میں بدل دیا، اور اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ضد میں آ کر دراب خانزادہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ غصے سے یہ کہتا ہوا وہاں سے جانے ہی لگا تھا، زویا کا تو سانس حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ جب وہ واپس پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا، آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی۔ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور کان کے قریب آ کر سرگوشی نما انداز میں کہنے لگا، ویسے تمہارے کندھے پر موجود تل تمہارے وجود پر جچتا بہت ہے۔ قسم سے جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ میں اس تل کو چوم لوں اور ہر اس ہاتھ کو کاٹ دوں جو تمہارے وجود تک رسائی حاصل کرے۔ حقارت سے وہ یہ کہتا وہاں سے جا چکا تھا، اور زویا کو یوں لگا جیسے اس کے جسم سے کسی نے جان کھینچ لی ہو۔ گزشتہ رات کے لمحات اسے یاد آنے لگے۔ شادی کو 2 ہفتے بیت چکے تھے اور ہر رات اسے یوں محسوس ہوتا تھا جب وہ اور زاویار ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی قربت میں ہوتے ہیں، تو کھڑکی میں کھڑا کوئی انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا وہ دراب تھا؟ اس کا تو وجود یہ سوچ کر ہی کانپنے لگا تھا۔ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ کھانا کھا کر کمرے میں آئی تو کھڑکیوں کے آگے مکمل پردے دے دیے۔ زاویار اسے گھبراتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے ڈارلنگ، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ آج رات جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو اس نے کمرے میں بالکل اندھیرا کر دیا تھا۔ زاویار کہنے لگا کہ اندھیرا کیوں کر رہی ہو یار؟ مجھے بالکل اندھیرے میں نیند نہیں آتی۔ میں روشنی میں تمہارے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہوں، تمہارے وجود سے اپنی آنکھوں کو سیراب کرنا چاہتا ہوں۔ مگر وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے ایسے نیند نہیں آتی، مجھے بس مکمل اندھیرا کر کے ہی آپ کے قریب آنا ہے۔ زاویار کو اس کی یہ باتیں تھوڑی عجیب لگیں، مگر وہ مان چکا تھا۔ وہ بہت کوشش کرتی کہ اس بارے میں زاویار کو بتائے، مگر چاہ کر بھی بتا نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ الٹا اسی پر الزام لگا دیتا تو؟ پورے گھر میں دراب سبھی کا چہیتا اور لاڈلا تھا۔ وہ جو کہتا ہے اس گھر میں وہی ہوتا ہے۔ ایک شام وہ واش روم میں نہا رہی تھی جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے کہ روشن دان میں سے کوئی اسے جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے سایہ سا دکھائی دیا۔ چہرے پر صابن لگا رکھا تھا۔ جلدی سے اس نے اپنا چہرہ دھویا، اس طرف دیکھا مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کافی گھبرا چکی تھی۔ جلدی سے کپڑے پہن کر باہر آئی اور سیدھا دراب کے کمرے میں گئی۔ دراب اس وقت اپنے بستر پر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں زویا کو دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا کہ ارے ارے آئیے، خوش آمدید، بتائیے میرے کمرے میں کیسے آنا ہوا پیاری بھابھی جی؟ وہ غصے سے اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم کیا کر رہے تھے؟ بتاؤ، تم مجھے روشن دان سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے نا؟ وہ فوراً اپنا منہ کھولتا ہوا اس کے قریب آیا، اپنی گردن پر انگلیاں رکھ کر کہنے لگا کہ ارے ماں قسم، توبہ توبہ، گستاخی معاف، جو میں نے کوئی ایسی حرکت کی ہو۔ میں بھلا کیوں آپ کو روشن دان سے جھانک جھانک کر دیکھوں گا؟ آپ بھلا مجھ پر ایسا الزام کیسے لگا سکتی ہیں؟ زویا اسے دھمکی دینے لگی کہ آنے دو آج تمہارے بھائی کو، میں تمہاری حرکتوں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ بہت برداشت کر لیا تمہیں میں نے۔
میں مزید تمہاری یہ بے حیائی برداشت نہیں کروں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتی وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، واپس اپنی طرف کھینچ کر کہنے لگا کہ سوچ لیں بھابھی جی، کہیں آپ کو لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ اچھا ایسا کریں، یہ ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ سچ میں بھائی کو جا کر بتائیں گی یا میری شرط مانیں گی۔ اس نے اپنا موبائل اس کے سامنے لہرایا تھا۔ زویا کی نظریں اسکرین پر مرکوز ہو گئیں۔ جو منظر وہ دیکھ رہی تھی، اس کے کانوں سے تو دھواں نکلنے لگا۔ یہ تو اس کے نہانے کی ویڈیو تھی جب وہ واش روم میں نہا رہی تھی۔ پورے 10 منٹ کی ویڈیو وہ ریکارڈ کر چکا تھا۔ جیسے جیسے زویا وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی، وہ ہنستا ہوا اپنے لبوں پر زبان پھیر کر یہ کہنے لگا، واقعی بہت پیاری ہیں آپ۔ زویا نے روتے ہوئے فوراً سے وہ موبائل چھینا اور زور سے فرش پر پٹخ کر اسے اپنے پاؤں کے نیچے کچلنے لگی۔ اگلے ہی پل اس نے اسے گریبان سے پکڑا تھا اور اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ کہنے لگی کہ کمینے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم نہ میرے سگے ہو اور نہ اپنے بھائی کے سگے ہو، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ مگر وہ بے غیرتوں کی طرح ہنستے جا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ ارے ارے، اتنا غصہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جتنے تھپڑ آپ نے مجھے مارے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ تھپڑ میں آپ کو ماروں گا، مگر ذرا الگ انداز سے۔ اور یہ ویڈیو کیا سمجھ رہی ہیں آپ؟ میرا موبائل توڑ کر اسے ڈیلیٹ کر دیں گی؟ یہ ویڈیو میرے پاس 10 جگہ پر موجود ہے، آپ چاہ کر بھی اسے ڈیلیٹ نہیں کر سکتی، سمجھی؟ اب یا تو میری شرط مانے یا پھر میں اس ویڈیو کو وائرل کر دوں گا، اور اس انداز سے ایڈٹ کر کے یہ وائرل کروں گا کہ بھائی کو لگے گا کہ تم ایک کیریکٹر لیس لڑکی ہو۔ زویا جو پہلے اس کا گریبان پکڑ کر کھڑی تھی، اب اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا چاہتے ہو تم؟ کیا شرط ہے تمہاری؟ خدا کا واسطہ تمہیں مت کرو میرے ساتھ ایسا، میری عزت خراب مت کرو۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، اتنی آسانی سے تو تمہیں نہیں بخشنے والا۔ تم نے دراب خان زادہ کو انکار کیا تھا، اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ چپ چاپ زاویار سے طلاق لوگی، ورنہ میں یہ ویڈیو وائرل کر دوں گا۔ یہ سن کر تو زویا کی جان نکلنے لگی، وہ رونے لگی تھی۔ زاویار سے اسے محبت تھی، اتنے عرصے تک ان کی منگنی رہی، پھر شادی۔ زاویار جیسا شخص تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ دراب کی اس بات پر وہ ایک بار پھر اپنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر میں بھی یہ ویڈیو وائرل کر دوں گا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیل جائے گی، اور پھر خود سوچیں، جب یہ ویڈیو بھائی دیکھیں گے، آپ کے گھر والے دیکھیں گے، آپ کے ماں باپ تو یہ ویڈیو دیکھ کر جیتے جی مر جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کا باپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پھانسی پر لٹک جائے، آپ کی ماں ہارٹ اٹیک سے مر جائے، اور پھر میرا بھائی، وہ تو آپ کو کسی صورت نہیں رکھے گا۔ ویسے بھی اس نے آپ کو طلاق ہی دینی ہے، تو کیوں نہ عزت اور احترام کے ساتھ آپ خود اس سے علیحدگی اختیار کر لیں، اور پھر میں کروں گا آپ سے شادی۔ انتہائی کمینگی سے وہ یہ سب کچھ بولا تھا، اور زویا کا تو جی چاہا کہ وہ اس کا منہ نوچ کر رکھ لے، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت اس کی عزت دراب خان زادہ کے ہاتھ میں تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دراب نے اسے کہہ دیا تھا کہ خبردار، آج رات زاویہ تمہارے قریب آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تمہارے قریب نہیں آئے گا، تم اس سے خود بات کرو گی، بس طلاق کی ہی ڈیمانڈ کرو گی۔ اس رات جب زاویار کمرے میں آیا تو ایک بار پھر اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے اس کے قریب چلا آیا۔ اسے باہوں میں بھرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس کی باہوں سے نکل گئی۔ کہنے لگی کہ مجھے نیند آئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ اس کے سنجیدگی پر زاویار بھی تھوڑا پریشان ہوا۔ کہنے لگا کہ کیا بات ہے، پریشان کیوں دکھ رہے ہو؟ کیا کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ کوئی بات پریشان کر رہی ہے کیا؟ مگر وہ نفی میں سر ہلا چکی تھی کہ کیا روز روز آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے، تھک جاتی ہوں میں۔ آپ کو میری صحت کا کوئی خیال نہیں ہے؟ کیا آپ صرف مجھے اسی کام کے لیے لے کر آئے ہیں تاکہ میرے وجود کو نوچ سکیں؟ ایک بھی رات آپ مجھے چین سے سونے نہیں دیتے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بس آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، روایتی مردوں کی طرح بس بیوی کے ساتھ سونا ہی آتا ہے۔ زاویار کو دھچکا لگا تھا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا رویہ زاویار کے ساتھ سخت کرتی جا رہی تھی۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ اس روز دراب نے اسے آخری وارننگ دی تھی کہ بس آج رات ہر حال میں تم طلاق کی ڈیمانڈ کرو گی،
ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ آخر کیا کرے کہ تبھی اس کے نمبر پر کال آئی۔ وہ زاویار کا فون تھا۔ زاویار ہمیشہ کی طرح ہنستا مسکراتا اسے کال کر کے کہنے لگا کہ کیا کر رہی ہو؟ وہ انتہائی روکھے انداز میں کہنے لگی کہ کچھ نہیں، کرنا کیا ہے، ابھی کچن کا کام کرنے کے بعد کمرے میں آئی ہوں، سوچا تھا تھوڑی دیر آرام کروں گی مگر اتنے میں آپ کی کال آ گئی۔ زاویار اس کے روکھے لہجے کو نظر انداز کرتا ہوا کہنے لگا کہ اچھا چلو، تمہاری تھکاوٹ کو میں اتارتا ہوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ لاسٹ ویک میں نے تمہیں جو پنک کلر کی میکسی لا کر دی تھی، تم وہ پہنو، میں تمہارے ساتھ باہر گھومنا پھرنا چاہتا ہوں، لانگ ڈرائیو پر جانا چاہتا ہوں، ڈنر کرنا چاہتا ہوں، اور ڈھیر ساری باتیں بھی، تاکہ تمہارے کیے شکووں کو دور کر سکوں۔ یہ سن کر زویا کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ زاویار کو مکمل حقیقت بتا دے کہ اس کا چھوٹا بھائی اسے کیسے دھمکیاں دے رہا ہے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ کہنے لگی کہ زاویار، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، آپ کب گھر آئیں گے؟ زاویار کہنے لگا کہ بس آدھے گھنٹے میں گھر پہنچنے والا ہوں۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، بہت ضروری۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ جب گاڑی کی بریک لگنے کی آواز آئی اور اسی کے ساتھ ہی زاویار کی چیخ گونجی۔ چیخ سن کر تو زویا کا وجود کانپ کر رہ گیا تھا۔ وہ چلائی تھی زاویار کیا ہوا آپ کو؟ زاویار آپ ٹھیک تو ہیں؟ مگر آس پاس لوگوں کا شور سنائی دے رہا تھا اور اس کے بعد موبائل بھی بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کے موبائل پر ہی کال آئی تھی کہ زاویار کی گاڑی کا بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اسے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زویا تو غش کھا کر گر چکی تھی۔ سبھی بس روئے جا رہے تھے۔ جب تک زویا کی ساس اسے لے کر ہاسپٹل پہنچی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ زاویار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ شاید یہ صدمہ زویا کے لیے بہت بڑا تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ زاویار کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہونے والا ہے تو وہ اسے گھر سے ہی نہ جانے دیتی، اور کم از کم دراب جیسے گھٹیا انسان کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ اپنا تعلق تو خراب نہ کرتی۔ وہ اس سے اتنی محبت سے پیار سے بات کر رہا تھا اور وہ اسے روکھے لہجے میں جواب دے رہی تھی۔ رات گھر والوں پر تو جیسے قیامت سے ٹوٹ پڑی تھی۔ زویا زاویار کا ہاتھ پکڑے بار بار اٹھا رہی تھی کہ زاویار اٹھے، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ ایک جانب بیٹھا دراب بھی رو رہا تھا، مگر کہیں نہ کہیں وہ اندر سے خوش بھی تھا۔ اس جیسا بگڑا ہوا لڑکا تو شاید اپنی سگی ماں کا بھی سگا نہ رہے۔ زاویار کا جنازہ اٹھا کر لے جایا گیا اور زویا تو یوں تھی کہ جیسے ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ بار بار غش کھا رہی تھی، اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ سفید چادر اس کے سر پر اڑا دی گئی اور وہ بس بے بسی سے روئے جا رہی تھی۔ وہ زاویار کی بیوہ تھی۔ عدت جب تک پوری ہونی تھی تب تک اسے زاویار کے کمرے میں ہی رہنا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا اور وہ گپ اندھیرے کمرے میں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ نہ اس نے کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ زاویار کی تصویر تھی جو اس نے سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ شادی کے چند ہفتوں میں ہی جس قدر پیار اسے زاویار نے دیا تھا شاید تعمر اسے یاد رہے گا۔ بار بار دراب کو سوچ کر اسے غصہ آ رہا تھا۔ جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی بھی جان لے لے اور دراب کو بھی مار دے، جس کی وجہ سے زاویار کے ساتھ اس کا رویہ بگڑا۔ اگر دراب کی شرط کی وجہ سے وہ زاویار کے ساتھ اپنا رویہ نہ بگاڑتی تو شاید ان دونوں کے بیچ کے اندیشے بھی نہ آتے۔ یہ جو سب کچھ ہوا تھا وہ دراب کی وجہ سے ہوا تھا، اور کہیں نہ کہیں وہ بھی ذمہ دار تھی۔ وہ رو رو کر اپنے بال نوچتی، بس خود کو ہی قصوروار گردان کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھنے لگا۔ گھر میں سوگواری کا عالم تھا۔ کسی کو بھی کھانے پینے کا کوئی ہوش نہ تھا، مگر زندہ رہنا تو تھا۔ زاویار کا غم تو شاید ساری عمر ہی ساتھ رہنے والا تھا۔ وہ اس وقت عدت میں تھی اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید اپنے بھائی کی موت کے بعد دراب خانزادہ سدھر جائے گا اور اسے احساس ہو جائے گا کہ وہ کتنا غلط ہے۔ باقی دراب بھی ابھی خاموش ہو چکا تھا۔ جیسے ہی زویا کی عدت پوری ہوئی تو اسی روز زویا کے ماں باپ وہاں پر آ چکے تھے۔ اپنی بیٹی کو بھری جوانی میں بیوہ ہوتا تو وہ دیکھ ہی چکے تھے۔ اس وقت وہاں پر گھر کے سبھی افراد موجود تھے۔ زویا بھی سادہ سا لباس پہنے، سفید دوپٹہ اوڑے، سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے۔ رو رو کر ابھی بھی آنکھیں اس کی سرخ ہو رہی تھی۔
جب زویا کی ماں کہنے لگی کہ رخسانہ بہن، میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے جائیں۔ اس کا رشتہ زاویار کے ساتھ تھا۔ زاویار بیٹا تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، تو اب ہمیں اپنی بچی کو یہاں سے لے کر جانے کی اجازت دیجیے۔ یہ سن کر رخسانہ بیگم تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، یہ میرے زاویار کی نشانی ہے، میں اسے کہیں جانے نہیں دوں گی، یہ بس یہاں میرے ساتھ ہی رہے گی۔ زویا کے ماں باپ بہت کہتے رہے مگر اس کی ساس نہیں مانی۔ وہیں جب زویا سے پوچھا گیا تو وہ بھی ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ میں یہیں پر زاویار کی یادوں کے ساتھ رہوں گی۔ یوں اس کے ماں باپ وہاں سے جا چکے تھے۔ زویا جانتی تھی کہ اگر اس نے اس گھر سے باہر قدم نکالا تو اس کے ماں باپ کبھی نہ کبھی، 1 2 سال، 5 یا 5 سال بعد، کسی نہ کسی روز اس کی دوسری شادی کروا ہی دیں گے، اور وہ زاویار کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی عدت تو مکمل ہو ہی چکی تھی۔ جب رخسانہ بیگم کی طبیعت خراب تھی تو وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ ملازمہ بھی آج چھٹی پر تھی۔ وہ برتن دھو رہی تھی جب دراب وہاں پر آیا۔ اتنے مہینوں میں ایک بار بھی دراب نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ اسے لگا شاید وہ سدھر چکا ہے، مگر وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کہ قدرت کے قانون بھی عجیب ہوتے ہیں نا۔ دیکھو تو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، تم نے مجھے دھتکار کر بھائی کو قبول کیا۔ پھر دیکھو، قدرت نے تم سے میرا بھائی ہی چھین لیا۔ شاید قدرت بھی یہ چاہتی کہ تم صرف اور صرف میری ہو کر رہ جاؤ۔ اب عدت تمہاری پوری ہو ہی چکی ہے تو تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر رہی؟ زویا کو یوں لگا جیسے کانوں میں گویا پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا ہو۔ وہ کہنے لگی کہ ایسی باتیں مت کرو، کہیں نہ کہیں ان سب کے پیچھے تم ہی ذمہ دار ہو۔ تم نے مجھ سے میری محبت، میرا زاویار چھین لیا، اب مزید کیا برا کرو گے میرے ساتھ؟ بولو۔ مگر وہ سنجیدگی سے کہنے لگا کہ میں تمہاری بکواس نہیں سننا چاہتا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، سمجھی؟ چند روز بعد انتہائی سنجیدگی کے ساتھ دراب خانزادہ نے اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ دیکھیں، بھابھی جوان ہیں، اس گھر میں رہتی ہیں، کل کو کوئی اعتراض نہ اٹھائے کہ جوان جہاں بھابھی اس گھر میں رہتی ہیں اس کی شادی کیوں نہیں کروا رہے، تو بہتر ہے کہ میں بھابھی کے ساتھ شادی کر لوں۔ یہ سن کر تو رخسانہ بیگم اور رفاقت صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو اپنے بیٹے کے فیصلے پر صدقے واری جا رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے ان کا چھوٹا بیٹا انتہائی قابل اور فرمانبردار ہے۔ اپنی بھابھی سے شادی کر کے وہ گویا ایک مثال قائم کرنے والا ہے۔ مگر حقیقت زویا جانتی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، میں دراب سے بالکل شادی نہیں کروں گی۔ اس کی ساس بھی رونے لگی کہ بیٹا، تمہارے ماں باپ بار بار تمہیں یہاں سے لے کر جانے کی ضد کر رہے ہیں۔ اگر تم یہاں سے چلی گئی تو انہوں نے تمہاری شادی کسی نہ کسی سے تو کروانی ہے۔ اس طرح تو زاویار کی روح بھی تکلیف میں ہوگی۔ تم یہیں ہمارے ساتھ اس گھر میں رہ کر دراب سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ زویا کے لیے ممکن نہیں تھا، مگر وہ حقیقت بھی کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ چند روز بعد ہی اس نے اپنا سامان سمیٹا اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ مگر وہاں پر اس کی ماں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھو بیٹا، جانے والا تو چلا گیا، وہ گھرانہ اچھا ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور تمہیں دوبارہ ایسا گھرانہ ملے گا بھی نہیں۔ ہم نے ساری زندگی تمہیں اپنے گھر میں تو رکھنا نہیں ہے، تمہاری شادی تو کرنی ہی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم تراب سے ہی شادی کر لو۔ ویسے بھی وہ تم سے بڑا ہے، سمجھدار ہے۔ ایک روایتی ماں کی طرح زویا کی ماں بھی اسے سمجھا رہی تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں دراب کے الفاظ گونج رہے تھے، جس طرح وہ حقارت اپنے بھائی کے لیے رکھتا تھا اور اس کے وجود کو نوچنا چاہتا تھا۔ زویا نے نہ جانے کس من سے دراب سے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ جب دراب کو یہ معلوم ہوا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ چند روز بعد ہی سادگی سے اس کا اور زویا کا نکاح کر دیا گیا۔ اس کے ہاتھ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے کپ کپا رہے تھے۔ ابھی بھی اسے زاویار کی یاد آ رہی تھی۔ نکاح کر کے اسے دراب کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ وہ چلتے ہوئے اس کمرے کے قریب آئی جو کبھی اس کا اور زاویار کا ہوا کرتا تھا، مگر اس کے قدم اس کمرے تک نہیں رکے تھے، بلکہ اس سے آگے موجود دراب کے کمرے تک وہ گئی تھی۔
شاید یہ وہی جانتی تھی کہ کس قدر دل پر پتھر رکھ کر اس نے زاویار کی جگہ دراب کو دی تھی۔ وہ دلہن بنی اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب دراب کمرے میں آیا وہ پہلی سوچ چکی تھی کہ دراب کو کہہ دے گی کہ میرے قریب مت آؤ، نہ ہی مجھے اپنی بیوی سمجھنا۔ صرف اور صرف گھر والوں کی وجہ سے وہ اس سے نکاح کر چکی تھی، مگر وہ آ کر اس کے قریب بیٹھا اور ہنسنے لگا۔ ہنس کر کہنے لگا کہ دیکھا، میں نے جو چاہا تھا پا لیا۔ تم اس کمرے میں میری بیوی بن کے میرے سامنے بیٹھی ہو، اور اب یہ رات میں تمہارے ساتھ ایسی رنگین کروں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ تم یہ بھی بھول جاؤ گی کہ مجھ سے پہلے کسی نے تمہیں چھوا تھا۔ میری محبت، میری شدتیں تمہارے وجود پر قہر بن کر ٹوٹیں گی، تاکہ تمہارے دل و دماغ سے، تمہارے وجود سے میں ہر طرح سے زاویار کا لمس ختم کر دوں۔ حقارت بھری نظروں سے زویا اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں اتنی آسانی سے تمہیں اپنے وجود پر قابض ہونے دوں گی۔ تم جیسا شخص کبھی بھی محبت کے لائق ہی نہیں، جو اپنے بھائی کی بیوی کو بے حجاب دیکھے اور پھر اسے پوری دنیا میں رسوا کرنے کی دھمکیاں دے۔ دراب اسے گلے سے دبوچ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ آواز نیچے رکھ، شوہر ہوں تیرا۔ تو کیا سمجھ رہی تھی کہ تیرے نخرے اٹھاؤں گا، تیرے پیروں کے نیچے ہاتھ رکھوں گا، تجھے اپنے سر کا تاج بنا کر رکھوں گا؟ ہرگز نہیں۔ تجھے میں بدتر سے بھی بدتر زندگی دوں گا، تجھے میں بدتر سے بھی بدتر زندگی دوں گا۔ تو نے مجھے ٹھکرایا تھا، اور اب تو دراب خانزادہ کی نفرت دیکھے گی۔ یہ کہہ کر وہ اسے جھٹک چکا تھا، اور پھر بڑی بے رحمی سے اس نے اس کا دوپٹہ کھینچا۔ وہ بالکل کسی حیوان درندے کی مانند اس کے وجود سے ایک ایک لباس کو الگ کر رہا تھا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اپنے حلق سے اونچی آوازیں بھی نکال رہی تھی کہ باہر تک آواز جائے۔ وہ اسے مکمل طور پر بے لباس کر گیا اور پھر اس کے وجود پر جھک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے وجود میں اتر کر اپنی شدتیں لٹانا شروع کرتا کہ تبھی ایک فلک گشاف چیخ زویا کے حلق سے نکلی تھی۔ وہ درد سے کانپ چکی تھی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ چلا رہی تھی۔ ڈر کر دراب اس سے دور ہوا۔ کہنے لگا کہ کیا ہوا تمہیں، کیوں چلا رہی ہو؟ مگر وہ جس طرح سے چیخ رہی تھی، جلدی سے اس نے اسے اس کے کپڑے واپس کیے۔ وہ روئے جا رہی تھی کہ مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ دراب بھی گھبرا گیا۔ اس وقت سب سو رہے تھے، اس نے کسی کو بھی جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود ہی اس کو لے کے ہاسپٹل پہنچ چکا تھا، جہاں پر ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ یہ تو پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر تو دراب کا چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ عدت کے دوران وہ گھر میں ہی رہی تھی، نہ ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس اس کا چیک اپ کروایا جاتا، مگر اب جیسے ہی دراب نے اس کے قریب آنا چاہا تو اسے یہ درد شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ تو 2 مہینے سے پریگننٹ ہے۔ جب دراب کو اس بارے میں علم ہوا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ ابھی کے ابھی ختم کریں اس بچے کو۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، 2 مہینے سے یہ پریگننٹ ہے، اگر بچے کو ختم کیا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ زویا روئے جا رہی تھی۔ جب وہ اسے گھر لے کر آیا تو وہ اپنی ساس سسر کو اس بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر دراب اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا کہ مجھے نفرت ہے زاویار سے، یہ بچہ بھی اسی کا ہے نا؟ بلا وجہ میری زندگی میں بربادی لانے کے لیے یہ بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اسے مار دوں گا۔ بھاڑ میں گئی ڈاکٹر، میں تو تمہیں جب تک اچھے سے برباد نہ کر لوں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑوں گا نہیں۔ زویا رو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے گلدان اٹھا کر دراب کے منہ پر بھی مارنا چاہا، مگر وہ اس کے ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسی کے دوپٹے سے اس کے ہاتھ اور منہ کو باندھنا شروع کر دیا اور دوپٹے کا ایک سرا بیڈ سے باندھ دیا۔ وہ درد سے مچل رہی تھی، خود کو چھڑوانا چاہتی تھی۔ وہ اسے یوں ہی بندھا چھوڑ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ اسی حالت میں بندھی رہی جب دراب دوا لے کر آیا۔ اس نے دودھ کے گلاس میں ایک دوا ملائی اور یوں ہی بندھی ہوئی حالت میں اس نے زویا کے منہ سے کپڑا کھولا اور وہ دودھ اسے زبردستی پلانے لگا۔ زویا رو رو کر اسے نہ جانے کتنے ہی واسطے دے چکی تھی کہ مت کرو مجھ پر یہ ظلم، کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ اتنا ہی ظلم کرو جتنا بعد میں برداشت کر سکو۔
آدھا دودھ اس کے منہ سے باہر گرا تھا مگر آدھا اس کے حلق سے نیچے اتر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ دوا کام بھی دکھا چکی تھی۔ وہ بچہ جو زاویار کی اس کے پاس آخری نشانی تھی وہ اس دنیا سے جا چکا تھا، اور زویا یوں تھی جیسے پتھر کی مورت ہو۔ دراب اس کے سامنے بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں صرف اور صرف اپنا بنا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، سمجھی؟ کوئی زاویار نہیں، کوئی اس کی محبت نہیں، بس تم صرف اور صرف میری ہو۔ ابھی وہ ٹھیک سے اس تکلیف سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ دراب نے اس سے اپنا حق وصول کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ ہر رات وہ اس پر اپنی شدتیں لٹاتا، اس پر ظلم کرتا، اور وہ پتھر کی مورت بنے یہ سب کچھ سہ رہی تھی۔ شاید وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی بدلے کی آگ بھڑک چکی تھی۔ زاویار کا اور اپنے بچے کا قاتل وہ دراب کو ہی سمجھتی تھی۔ جب ایک شام وہ پتھر کی مورت بنے بیٹھی تھی، اس کے ارادے خطرناک تھے۔ وہ بالکنی میں کھڑی تھی جب اسے کمرے سے دراب کی بات سنائی دی۔ وہ کسی سے فون پر جھگڑ رہا تھا، اس بات سے انجان تھا کہ بالکنی میں زویا کھڑی ہے۔ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں پہلے ہی 2 لاکھ روپے دے چکا ہوں، اس سے زائد مجھ سے ڈیمانڈ مت کرو۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا دوبارہ مجھے اس شہر میں کہیں بھی نظر نہ آنا۔ مگر دوسری جانب سے موجود شخص کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہارے بھائی کی جان لی ہے، صرف تمہارے کہنے پر اس کا ایکسیڈنٹ کروایا۔ اگر یہ خبر میں نے تمہارے گھر والوں کو بتا دی تو جانتے ہو نا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ شخص اسے بلیک میل کر رہا تھا، اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ ہاں میں نے زاویار کو مروایا، لیکن میں اس کو مروانے کے تمہیں پیسے بھی تو دے چکا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر زویا کا وجود کانپ چکا تھا۔ وہ یقین بھی نہیں کر سکتی تھی کہ دراب جیسا شخص اپنے سگے بھائی کو بھی مار سکتا ہے۔ وہ جھٹ سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ دراب نے اسے دیکھا تو ایک پل کو سٹپٹا گیا۔ وہ کہنے لگی کہ کیا تم نے اپنے بھائی کو مارا؟ کیا سچ میں تم نے اپنے بھائی کی جان لی ہے؟ دراب کنپٹی کھجاتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں لی ہے، تو تم کیا کر لو گی؟ بولو، تم کر ہی کیا سکتی ہو؟ وہ آگے بڑھی اور اسے گریبان سے پکڑ کر تھپڑ مارنے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ ظالم درندے کہیں کے، میں سب کو بتاؤں گی کہ تم نے اپنے بھائی کو مارا ہے، تم نے اس کے بچے کی جان لی ہے، تم نے میری زندگی برباد کی ہے، تم کوئی حق نہیں رکھتے تھے یہ سب کچھ کرنے کا۔ مگر وہ اسے گردن سے پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا تم بتاؤ گی جا کر میرے ماں باپ کو؟ میں تمہیں ان کو بتانے کے قابل چھوڑوں گا تب نا؟ پتا ہے میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں اس بالکنی سے دھکا دے دوں گا۔ تمہیں میں نے جتنا برباد کرنا تھا کر لیا، اب تم عبرت کا نشان بن چکی ہو، اور اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر دراب اس کی جانب بڑھا تھا، اسے گردن سے پکڑ چکا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتا فوراً سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان اٹھا کر وہ اس کے سر میں مار چکی تھی۔ دراب فوراً پیچھے ہٹا، اس کا سر پھٹ چکا تھا اور خون اس کی آنکھوں میں جانے لگا۔ وہ درد سے کرراہنے لگا۔ اس کی چیخنے کی آواز سن کر رخسانہ بیگم بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر ان کی چیخ نکلی تھی۔ کہنے لگی کہ زویا تم نے دراب کو کیوں مارا؟ مگر وہ چیختے ہوئے رونے لگی۔ دراب کا فون پاس ہی گرا ہوا تھا۔ اس نے وہ سارے میسیجز انہیں سنائے کہ آپ کے اس بیٹے نے زاویار کو مارا ہے، اور اس کے بعد اول سے لے کر آخر تک جو بھی تھا وہ سب کچھ وہ اپنی ساس کو بتا چکی تھی۔ یہ سن کر تو رخسانہ بیگم جس سے پتھرا چکی تھی۔ اتنا بڑا سچ ان کے لیے قبول کرنا مشکل تھا۔ وہ روتے ہوئے دراب سے پوچھنے لگیں کہ یہ سب کچھ کیا تھا؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیا ہم نے یہی تربیت کی تھی تمہاری؟ تم اتنے سخت دل ہو گئے کہ تم نے اپنے بھائی کو ہی مار دیا؟ وہ رو رو کر پوچھ رہی تھی۔ کہنے لگیں کہ میں ابھی تمہارے باپ کو کال کر کے بتاتی ہوں، وہ آئیں گے اور تمہیں پولیس کے حوالے کریں گے۔ مگر تبھی دراب نے غصے سے سائڈ ٹیبل کے دراز سے پسٹل نکال لیا۔ وہ پسٹل زویا اور اپنی ماں پر تان چکا تھا۔ کہنے لگا کہ خبردار، جو کسی نے پولیس کو بتایا یا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک ہاتھ اس نے اپنے منہ پر رکھا ہوا تھا، خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں اس نے پسٹل پکڑ رکھی تھی۔ زویا فوراً کہنے لگی کہ پاگل ہو گئے ہو تم، اپنی ماں پر بھی پسٹل تانو گے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں، جو بھی میرے راستے میں آئے گا میں سب کو مار دوں گا۔
سارے فساد کی جڑ تم زویا ہو، میں تمہیں مار دوں گا، یہ کہہ کر اس نے گولی چلا دی تھی، مگر اس سے پہلے رخسانہ بیگم آگے آ چکی تھی۔ گولی ان کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی۔ ملازمین بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ اتفاق تھا کہ دراب کے والد بھی تب تک گھر آ چکے تھے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ سٹ پٹا چکے تھے۔ ساری حقیقت زویا نے انہیں بھی بتا دی تھی۔ جب تک رخسانہ بیگم کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی جان کی بازی ہار چکی تھی، اور دراب یوں تھا جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ وہ اپنی ماں پر گولی نہیں چلانا چاہتا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ماں مر چکی ہے تو وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے قدم پکڑ کر چومنے لگا۔ پورا خاندان اکٹھا تھا اور وہ رو رو کر اپنے ماں سے معافی مانگ رہا تھا، مگر تب تک پولیس آ چکی تھی۔ رفاقت صاحب اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کر چکے تھے اور جلد از جلد اس شخص کو پکڑنے کا بھی کہہ دیا تھا جو زاویار کے قتل میں ملوث تھا۔ گھر کی خوشیوں کو نظر لگ چکی تھی۔ دراب کے ہاتھوں سب کچھ برباد ہو چکا تھا، اور زویا وہ اپنے دشمن کو کیفر کردار تک پہنچا چکی تھی۔ رفاقت صاحب نے بھی اس سے معافی مانگی تھی اور وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ یہ رفاقت صاحب ہی تھے جنہوں نے اپنی ساری جائیداد زویا کے نام کر دی تھی۔ کہنے لگے، میرا ایک بیٹا تو چلا گیا، دوسرے نے تمہاری زندگی برباد کر دی اور خود جیل میں ہے۔ میری سانسوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، یہ سب کچھ میں تمہارے نام کر رہا ہوں۔ زویا چپ تھی۔ اتنے بڑے گھر جائیداد کا وہ کیا کرتی جب اس کی محبت ہی اس کے پاس نہیں رہی تھی؟ چاہ کر بھی وہ اپنے دل سے آنے والے سالوں میں دراب کی نفرت ختم نہیں کر سکتی تھی۔ 2 سال یوں ہی گزر چکے تھے۔ دراب جیل میں ہی تھا مگر اب سدھر چکا تھا۔ اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس گھر میں زویا اکیلی رہ چکی تھی۔ اس کی سہیلیاں، اس کے ماں باپ، بھائی بار بار اسے کہہ رہے تھے کہ اپنی زندگی شروع کر لو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، اکیلی لڑکی کو کبھی زندہ نہیں رہنے دیتے۔ مگر ایک نئے رشتے میں قدم بڑھانے سے پہلے اس نے وہ جائیداد دراب کے نام کر دی تھی، اور زیاویار کے حصے کی جائیداد جو اسے ملی تھی اس نے وہ ٹرسٹ میں دے دی تھی۔ وقت کچھ آگے بڑھا اور ایک اچھا رشتہ زویا کے لیے آیا تھا۔ وہ تیسری بار دلہن بنی تھی۔ آنکھوں میں خواب موجود نہیں تھے، مگر خدا کا شکر تھا کہ اس کا شوہر اسے سمجھنے والا تھا، اس کی عزت قدر کرتا تھا۔ ایک بار بھی اس نے زویا کے ماضی کو کھنگالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دھیرے دھیرے زویا بھی سارے زخم دل میں چھپائے آگے بڑھنے لگی اور اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔